الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سورہ کہف کی آیت نمبر 32 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور ان سے بیان کیجیے، مثلاً مثال یا حال، رجلین دو شخصوں کا، دو مردوں کا حال بیان کیجیے، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے، وحففناہما بالنخل، اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کرتے۔ تو یہاں پہ دو ایسے اشخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا، اور ان دونوں کا واقعہ بیان کر کے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم بھی اپنے حال کا قیاس کریں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ جو کافر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دو باغ انگوروں کے عطا کیے تھے، اور وہ باغ ایسے تھے جن پہ پھل صحیح آتا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس سال بھائی بڑا ہی پھل ہوا ہے، اس سال بڑی گندم ہوئی ہے، بڑا چاول ہوا ہے، تو پیداوار اس کی بہت زیادہ تھی۔ اور انگوروں کی پیداوار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک چار دیواری کے طور پر کھجوروں کے درخت لگائے، دیواریں نہیں بنائی، کھجوروں کے درختوں کی دیوار ہے، تاکہ تیز ہوا، آندھی اور طوفان سے جو باغ ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر اتنا نہیں کہ باغ میں جو زمین ہے اللہ نے اس میں اس کو کھیتی عطا کی ہوئی تھی، تو کھیتی سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، کھجور جو ہے اس سے اس کو پھل مل رہا ہے، جو انگور ہیں وہ بھی اس کو پھل مل رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی ہوئی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہ ہوتی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ خلال کہتے ہیں دو چیزوں میں فاصلہ کرنے کو، جیسے دانتوں میں خلال کیا جاتا ہے، تو دانتوں کے درمیان کوئی روٹی کا ذرہ وغیرہ آ جاتا ہے، ہم دانتوں سے خلال کرتے ہیں اور دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا خلالہما نہرا، کہ ایک ایسی نہر جو دونوں باغوں کے درمیان سے گزرتی تھی اور دونوں باغوں کو الگ الگ کر دیتی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، مطلب اس کو ان کا ثمر، پھل ملتا رہتا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ثمر سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی، یہاں ثمر سے مراد پھل بھی ہیں جو فروٹ اس کے باغ میں اگتے تھے، یہاں ثمر سے مراد اولاد کی کثرت ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی، یہاں ثمر سے مراد اس کے نوکر چاکر ہیں جو اس کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو دنیا کی ہر لگژری تھی اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی۔ موجودہ زمانے کے مطابق اگر کسی کے پاس فیکٹری ہے
تو وہ یہ سمجھ لے کہ ثمر سے مراد فیکٹری ہے، ثمر سے مراد وہ گاڑی ہے جو اس کے گھر میں کھڑی ہے، ثمر سے مراد اس کا بینک بیلنس ہے۔ تو جو بھی لگژری، جو بھی سہولت، جو بھی فیسیلیٹیشن اللہ نے اس کو دی تھی، یہاں پہ اس کے لیے ثمر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کو اس کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو ایک دن وہ اپنے دوست سے باتیں کرنے لگا، اپنے دوست سے اس نے کہا، فَقَالَ ماضی کا صیغہ ہے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ، کہنے لگا میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ ایک تو یہ ہے میرے پاس مال زیادہ ہے، دوسرے نمبر پہ میرے پاس دولت بھی زیادہ ہے، اور میرے پاس اولاد کی نعمت بھی زیادہ ہے۔ مطلب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اس کا غریب دوست ہے۔ یہ امیر تھا، اس کے پاس باغ تھے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اپنی جنت یعنی اپنی باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا، قَالَ، اور کہنے لگا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ بات کبھی تباہ ہو۔ تکبر کرنے لگا، غرور کرنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا جو باغ ہے وہ کبھی تباہ ہوگا، تو وہ اس پر تکبر کرنے لگا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جس نے تکبر کیا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کبھی عزت نہیں پاتا۔ چاہے دنیا میں فی الحال اس کی بڑی رسپیکٹ ہو، لیکن تکبر عن قریب اس کو تنزلی کے عمیق گڑھے میں پھینک دے گا۔ شیطان کے بارے میں دیکھ لیں، ابلیس کی کوئی عزت کم تو نہیں تھی، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، معلم الملکوت کہلاتا تھا، فرشتوں کا استاد۔ تو اس نے جب تکبر کیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، اس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا، تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کی جاتی رہے گی۔ تو جس نے بھی تکبر کیا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں سورہ القصص کی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض، اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں۔ مطلب فرعون بھی یہی کہتا تھا، تکبر کرتا تھا، اس کو اللہ نے دنیا میں طاقت دی، اور اس کو یہ تھا کہ ہم نے دنیا سے پلٹ کے قیامت والے دن اللہ کے ہاں حاضر نہیں ہوگا۔ تو تکبر کے بارے میں احادیث کے اندر بھی بڑی مذمت آئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4918 ہے، حضرت حارثہ بن وہب خزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہشتی شخص کے بارے میں نہ بتا دوں، جنتی شخص کے بارے میں، دیکھنے میں کمزور اور ناتواں ہے، اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے ضرور پوری کرتا ہے۔ جنتی جو ہے ظاہر میں تو ماڑا کمزور نظر آتا ہے، لیکن یہ کمزوری اور ناتوانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بڑا دور ہے۔ ارشاد فرمایا اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھائے گا اللہ اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اور کیا میں تمہیں دوزخ میں جانے والوں کے متعلق نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں جہنمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر بد اخلاق، باری جسم والا اور تکبر کرنے والا، یہاں سے پتا چلا کہ تکبر اور بد اخلاقی جو ہے یہ بندے کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں، وہ بد اخلاق ہیں، بدخو ہیں اور متکبر ہیں، غرور کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5783، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر اور غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لپیٹ کے چلتا ہے، چاہے وہ تہبند ہے، چاہے وہ شلوار ہے، چاہے وہ اس کی پینٹ ہے، جو بھی اس کا ڈریس ہے، جو بھی اس کا لباس ہے، اگر وہ تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے غرور کی وجہ سے، تو ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پہ نظر رحمتی ڈالے۔ اور ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم میں سے بھی ایسا تو نہیں ہے کہ جو تکبر کرتا ہو، جو غرور کرتا ہو۔ یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ اس کی نمازیں اس کو بچا لیں گے، اس کا حج اور اس کے عمرے اس کو بچا لیں گے، باقی نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، صرف تکبر کیا اس نے، اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو نیچ سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3485 ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا، اور اب وہ قیامت تک زمین کے اندر دنستا ہی چلا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ پرائڈ ہے تو فال، تو بھائی کس چیز پہ تکبر کرنا؟ سب کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کے علاوہ کوئی شخص تکبر نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی ہر چیز ذاتی ہے، اور ہمیں جو بھی ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوا تو شیخیاں مارتا ہوا اور اپنے دوست کو یہ کہتا ہوا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ہذہ ابدا، یہ کبھی تباہ نہ ہوگا، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگا وما اظن الساعۃ قائمہ، اور کہتا ہے اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی۔ دنیا کے مال نے اس کو اتنا مست کر دیا کہ اس نے قیامت کا انکار کر دیا، کہتے قیامت ہی نہیں آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں گا تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ قیامت بھی آئے گی، قیامت کا انکار کر دیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر مجھے اللہ کی طرف لوٹانا، مجھے لوٹنا پڑا اللہ کی طرف، تو پھر مجھے جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں اس سے بڑھ کے نعمتیں ملیں گی۔ اب دیکھیں یہ ہے کافر کا حال کہ برے عمل کر کے جنت کی امید رکھتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے اہل زمانہ کو اے حنیف، عاقبت موسیٰ کی چاہے رستہ فرعون پر، فرعون کے رستے پہ چل کے موسیٰ علیہ السلام کا قدرت تھوڑی ملے گا۔ تو یہ کافر کا حال ہے، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے کہ وہ تکبر اور غرور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے۔ قال له صاحبہ، تو اس کا دوست بولا وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہنے لگا کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، گندے پانی سے پیدا کیا، تو تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں پورا مرد بنایا۔ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی، اس کے بعد نطفہ، اور اس کے بعد ہمارا جسم بنا۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا تو کبھی وجود بھی نہیں تھا۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہ کوئی شے نہیں تھا، ہماری ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم تھے ہی نہیں، اس نے ہمیں وجود عطا کیا، اس نے ہمیں فی احسن تقویم ڈیولپمنٹ کے ان پروسیسز میں سے گزارا کہ ہمیں ایک خوبصورت شکل عطا کی، پھر ہمیں صحت عطا کی، ہمیں دولت عطا کی، ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، تو اس کے بعد ہم اس کی ناشکری کریں گے؟
اور یہ یاد رکھیں جو بندہ ناشکری کرتا ہے ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے جو اس نے اس کو عطا کی ہوتی ہے، اور اس پہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے اندر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، اگر ہم اس پہ اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ کہتا ہے میں ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا، میں ان نعمتوں کے اندر تنزلی نہیں کروں گا، نعمتوں کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ کب؟ جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ رکے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں لے لے گا، پھر شہرت بھی جاتی رہے گی، پھر مال بھی جاتا رہے گا، پھر دنیا کی ساری لگژریز جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ چھین لے گا، کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے دی ہے نا۔ وہ کہتا ہے میرا شکر کرو تو میں تمہیں دوں گا، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب ہے، اس کا مزہ چکھو پھر۔ اور ناشکری کرنے میں یہ عورتوں کا پہلا نمبر، مرد بھی ناشکری کرتے ہیں لیکن اتنی ناشکری نہیں کرتے کہ جتنی عورتیں ناشکری کرتی ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 29 ہے 29، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، جو احسانات ان پر کیے جاتے ہیں یہ ان کی ناشکری کرتی ہیں، ساری زندگی ان کے ساتھ بلائی والا معاملہ کیا جاتا ہے، کوئی ایک بات جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے جب وہ مرد سے واقع ہوتی ہے تو کہتی ہیں میں نے تو ساری زندگی تمہارے اندر بلائی دیکھی نہیں۔ مرد ساری عمر گرمیاں ہے تو دھوپ کے اندر سڑتا ہے، سردی ہے تو ٹھنڈ میں، کتنی تکلیف ہو، کسی کاروبار کا معاملہ ہے یا کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، مرد کبھی عذر نہیں پیش کرتا۔ عورتوں کی بچوں کی ضروریات کے لیے اپنی جان جھولتا رہتا ہے، اور بعد میں عورت کیا کہتی ہے میں نے تو تمہارے اندر کبھی بلائی نہیں دیکھی۔ تو ارشاد فرمایا اس سبب سے یہ عورتیں جہنم میں داخل ہوئی۔ تو یہ شخص بھی تو وہی کر رہا نا جو قرآن پاک کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ناشکری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا دوست اس کو سمجھا رہا ہے کہ کیا تو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوانی اور طاقت عطا کی، تو تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اس کا دوست کہنے لگا مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ جو دوست تھا، جو غریب تھا، جو مسلمان تھا، جو ماڑا تھا، جس کے پاس مال نہیں تھا ظاہری طور پہ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو پروردگار مانتا ہوں۔ وَلَوْلَا، اور بلا، اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو تم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تمہیں کہنا چاہیے تھا، کہ تم نے آگے اللہ کی ناشکریاں شروع کر دی ہے، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو۔ وہ کہنے لگا میرے پاس اولاد بھی نہیں ہے اتنی، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، تو تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی تو تم اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے نوکروں، اپنے باغات کو، اپنی پیداوار کو دے کے کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے۔ اور ہمیں بھی احادیث کے اندر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، ہمیں بھی
جب کوئی نعمت اللہ عطا کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1154 ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ پڑھے، لمبی راتیں ہیں، سردیاں آج کل، تو ایسا ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سوچے 1 بجے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، تو اگر رات کو کسی کی آنکھ کھلے تو وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھنے کے بعد کوئی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اللہ کے ہاں اس کی نماز مقبول ہوگی۔ تو رات کو اٹھ جائے تو چھوٹی سی دعا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1154 ہے، تو آپ یہ والی دعائیں، یہ والا ذکر ضرور کیا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو دعا کو قبول کرے گا۔ رائٹ لیفٹ بھی تو دعائیں کرواتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کریں، یہ مسئلہ بن گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی عمل کیا کریں۔ اور کنز المال کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دیکھے، جیسے اولاد ہے، جیسے مال کے اندر برکت ہو جاتی ہے، جیسے اپنی گاڑی ہے، جیسے گھر ہے، جیسے دکان ہے، تو جو کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہے تو اسے نگاہ نقصان نہیں پہنچائے گی، نظر نہیں لگے گی بندے۔ ہم تو کہتے ہیں کالی بلی گزر گئی ہے تو ہن نظر لگ گئی، آج کا دن برا گزرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا کیا پڑھنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، معجم الاوسط کی حدیث نمبر 155 کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ چاہے کہ نعمت باقی رہے تو وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو کتنی پیاری دعائیں ہیں، دعائیں پڑھے نظر بد سے بچے رہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نئی گاڑی آ دے نا اسی وہ جتی بند چھڑ دیں، لو جی نظر تو بچے، نظر نہ لگے، اور بھائی جتی باندھنے سے اور نظر اس کی دور ہو رہے گی۔ بچہ خوبصورت لگ رہا ہو، سرمے کی کالے رنگ کی ٹکیوں کے متھے تے یا گل پہ لا چھڑ، تو بھائی سرمے کی ٹکیا پیشانی پہ یا رخسار پہ لگانے سے نظر بد دور ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر کے دکھاتے، سوکھا کام نہیں بتا دیا۔ کیا پڑھنا ہے؟ ما شاء اللہ۔ جب بھی کوئی نعمت دیکھے تو کیا پڑھنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو آگے ارشاد فرمایا، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ اب وہ جو ہمارا دوست تھا نا، وہ کہنے لگا قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے، بجلی گرا دے، وہ صاف میدان ہو کر رہ جائے۔ اس کو تلقین کر رہے کہ غرور نہ کر، تکبر نہ کر، اللہ چاہے تو تمہارے اوپر آسمان سے مصیبت ڈالے اور ہر چیز کو خاک کر دے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا کیا کرے اس نہر کا پانی گہرا ہو جائے پھر تم اسے نہ پا سکو۔ شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے اس کے دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کی، تو غریب دوست کہنے لگا یا تو تمہارا باغ جلا دیا جائے
یا پانی زمین کے اندر اللہ لے دے، تمہیں پانی نہ ملے، تم اریگیشن کیسے کرو گے؟ تم زراعت کا کام کیسے کرو گے؟ تمہیں پانی نہیں ملے گا، تمہارا باغ تباہ ہو گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گیا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا۔ تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا، جو انویسٹمنٹ کی تھی، وہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہا، اس پر وہ حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے، طاقت اور جو ملکیت ہے، جو بادشاہت ہے، جو سلطنت ہے، وہ سب اللہ کی ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، حکومت سب اللہ برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر ہے اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔ یہ واقعہ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کیا، اس نے کسی دیوی کی پوجا نہیں کی، اس نے ستاروں کی پوجا نہیں کی، اس نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ اس نے کیا کیا؟ جو اس کے پاس مال ہے، جو اس کا ظاہری طور پر سٹیٹس ہے، جو اس کا بزنس ہے، جو اس کی دکان کے اندر مال پڑا ہو، جو اس کو اللہ نے گاڑی دی ہے، جو اللہ نے اس کو فیکٹری دی ہے، جو ذہانت دی ہے، جو دنیا میں اس کو عزت دی ہے، وہ سمجھتا تھا یہ میری عزت ہے، سب کچھ میری وجہ سے۔ اس نے ان نعمتوں کو اللہ کی طرف نسبت نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کے سارے مال و دولت کو، اس کی اولاد کو ہاتھ کر کے رکھ دی۔ تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی نعمت ملنی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس کے ساتھ کفر نہیں کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے تو وہ نعمتوں میں زیادتی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔